ایجنسیوں پہ جو حملہ کیا تھا، پاکستان آرمی پہ جو حملہ کیا تھا، اس کے حق میں ہم نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا کہ ہم احتجاج پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سب کا کہنا ماننا یہی ہے کہ پاکستان آرمی ہماری بقا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا کسی ایک شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی ایک شخص سے ذاتیات ہو سکتی ہیں، یہاں تو آپ نے GSQ تک بھی نہیں چھوڑا ہے، یہاں آپ نے جنا ہاؤس تک بھی حملہ کر دیا ہے، وجہ اپنی ذاتی انا بوگس اپنی ذاتی حکومت تھی۔ اس فتنہ خان کو لانے والے بھی سمجھ چکے ہیں، یا دودھ کے دلہے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں، جب میاں نواز شریف نے اس فتنہ خان کو لایا جا رہا تھا تو کہا تھا آپ سن لیں جنرل پاشا، جنرل باجوہ، جنرل کیانی، آپ نے فیض حمید کہ آپ کی سازش، آپ کی سوچ سے یہ فتنہ خان 3 سال حکومت تو کرے گا لیکن اس ملک کا بیڑا گرک کرے گا، کہا تھا، وہی ہو گیا۔ آج نہ صرف ملک کا بیڑا گرک ہو گیا، اس کو یہ ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا تھا امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے کہ آپ نے اس کا ساتھ جو ہے نا سری لنکا کا حال کرنا ہے۔ آپ نے یوتھ پیدا کر دی، بدتمیز یوتھ آپ نے پیدا کر دی۔ آج آپ اس یوتھ کو کہہ رہے ہو کہ آپ GSQ پہ حملہ کرو، اس یوتھ کو کہہ رہے ہو کہ آپ جنا ہاؤس پہ حملہ کرو، اس یوتھ کو کہہ رہے ہو کہ آپ ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرو، اور آپ زمان پارک میں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہو۔ اب تو ایک ایک چیز بے نقاب ہو چکی ہے جناب، اور اس میں کیونکہ تقریر لمبی ہوگی، اس میں گلگت بلتستان کے کچھ لوگ بھی انوالو ہیں، زمان پارک میں میٹنگوں میں بھی انوالو ہیں، GSQ میں حملے میں بھی انوالو ہیں، پاکستان آرمی کے حملوں میں بھی انوالو ہیں، سازش میں بھی انوالو ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سیکورٹی ایجنسیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ گلگت بلتستان کے ان لوفروں کو بھی لے کے جا گرفتار کریں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کے خلاف بھی تعدبی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، یہاں بتایا بہت کچھ گیا ہے۔ گلگت بلتستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ غازی نہیں ہے، گلگت بلتستان کا تیسرا گھر شہید سے بھرا ہوا ہے۔